شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس پیشکش میں آپ کے گشت کے واقعات۔ جب اپنی خلافت کے زمانے میں ملک شام تشریف لے گئے تو ایک عیسائی راہب جو دیر قدس کا ملتوی تھا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے ایک تحریر آپ رضی اللہ عنہ کو دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس تحریر کو دیکھ کر بہت تعجب کیا اور فرمایا لیس لعمر ولا لابنہ، یعنی یہ مال نہ عمر کا ہے نہ عمر کے بیٹے کا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا قصہ بیان فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام میں آیا تھا۔ لوٹتے وقت مجھے اپنی ایک ضرورت یاد آئی، لہٰذا میں راستے ہی سے لوٹ آیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ قافلہ سست رفتاری سے چل رہا ہے، میں تیزی سے چل کر پھر اپنے قافلے سے مل جاؤں گا۔ میں ایک بازار میں چلا جا رہا تھا کہ ایک عیسائی پادری ملا اور اس نے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے اس سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مجھے ایک گرجا گھر کے اندر لے گیا۔ کچھ مٹی وہاں ڈھیر تھی، اس نے مجھے ایک پھاوڑا دیا کہ مٹی یہاں سے ہٹا کر وہاں ڈالو اور باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ جب دوپہر کو وہ آیا، اس نے دیکھا کہ میں نے کچھ کام نہیں کیا تو اس نے ایک گھونسا میرے سر پر مارا۔ اس کے جواب میں نے وہی پھاوڑا اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا جس سے اس کا بھیجا بہہ گیا۔ پھر میں وہاں سے نکل کر چل دیا۔ بقیہ دن اور پوری رات چلتا رہا۔ قضائے الہی صبح جو ہوئی تو پھر ایک گرجا ہی کے دروازے پر میں نے اس کے سائے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ اس وقت گرجا سے یہی شخص نکلا جس نے یہ تحریر مجھے اس وقت دی ہے۔ یہ میرے لیے کھانا پانی لایا اور با اصرار مجھے کھلایا پلایا اور ایک مرتبہ نیچے سے اوپر تک مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ سب اہل کتاب جانتے ہیں کہ اب روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی عالم کتب سماویہ کا نہیں ہے۔ میں تم میں اس شخص کی علامت پاتا ہوں جو ہم کو اس گرجا سے نکال لے گا اور پورے شہر پر قابض ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا اپنا نام بتاؤ۔ میں نے کہا عمر بن خطاب۔ اس نے کہا خدا کی قسم تم ہی ہو، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے ایک تحریر لکھ دو کہ اس گرجا کے متعلق جس قدر معافی ہے وہ میں نے برقرار رکھی۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اب مسخرہ بن کر کے اس کو مقدر نہ کرو۔ اس نے کہا اچھا لکھ دیجئے، اگر میرا خیال غلط ہے تو لکھ دینے میں آپ رضی اللہ عنہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے ایک تحریر اس کو لکھ کر دے دی۔ وہی تحریر آج اس نے میرے سامنے پیش کی ہے اور کہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ مال نہ میرا ہے نہ میرے بیٹے کا، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یمن کے لوگ جب آتے تو آپ ایک ایک سے جا کر پوچھتے تھے کہ تم میں اویس کرنی رحم اللہ کون شخص ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اویس کرنی خود آئے ہوئے تھے۔ ان سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم قبیلہ مراد کی شاخ قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے سفید داغ تھا وہ اچھا ہو گیا، اب صرف ایک درہم کے برابر باقی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری والدہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق یہ سب باتیں بیان فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ کے یہاں اس کی یہ عزت ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کرے گا۔ اے عمر، اگر تم سے ہو سکے تو اس سے استغفار کرانا۔ چنانچہ اویس کرنی رحم اللہ نے ان کے لیے استغفار کیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اب کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفہ میں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہو تو حاکم کوفہ کو تمہارے لیے کوئی فرمان لکھ دوں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو گمنام لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ سال آئندہ پھر ان کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کو آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اویس کرنی کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ لوگوں نے کہا ہم نے ان کو نہایت شکستہ اور مفلسی کی حالت میں چھوڑا۔
پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق حدیث بیان کی اور فرمایا کہ اب ان کے پاس جانا تو اپنے لیے استغفار کرانا۔ چنانچہ وہ لوگ جب لوٹ کر گئے تو اویس کرنی سے ملے اور اپنے لیے استغفار کی درخواست کی۔ اویس کرنی رحمہ اللہ نے کہا کہ تم ابھی حج کر کے آ رہے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ جب ان لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر آئے ہو۔ پھر ان لوگوں کے لیے استغفار کیا، مگر یہ خیال ان کو ہوا کہ اب میری شہریت ہو گئی ہے، اس لیے کہیں اور چل دیے، پھر پتہ نہ چلا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔